السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پھرسالہ۔ میں ہوں سعدیہ سرور۔ ہیڈ لائنز اپنی جانے بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے حمزہ شفیق بھی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 8 ججز کے اکثریتی فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف اور شفاف انتخابات کروانا ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے، مگر الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 14 سپٹمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججوں کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ لکھا ہے۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے کردار میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ کمیشن کے اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے، مگر الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اردو ترجمہ کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں تحریک انصاف کے وجود کو تسلیم کر لیا گیا۔ ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کی ہے۔ کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز نے تحریک انصاف کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کی ہے۔ کہا پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھنے والے 2 ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ لکھا آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ بھاری دل سے بتاتے ہیں 2 ساتھی جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ بطور جج ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ججز مختلف رائے دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن تنازعات حل کرنے میں عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری ووٹرز کے حقوق کا تحفظ ہے۔ عدالتوں نے یقینی بنانا ہے عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ عدالت نے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے لیے بنائی گئی انتخابی رولز کی شق 94 کالعدم قرار دے دی ہے۔ رول 94 مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے۔
انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم ہونے تک تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے اپنی رائے دے دی. ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ متاثر ہو جائے گا، جبکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے سے توہین پارلیمنٹ ہوگی. ادھر چیف مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5واں اجلاس جاری ہے. اجلاس میں آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. بنیادی سٹرکچر کی ججمنٹ کی آڑ میں پارلیمنٹ کا حق سلب کیا گیا. عدالت کیسے پارلیمان کو کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون پاس کرے؟ قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. قانون میں موجود ہے کہ پارلیمان، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے کیسے کام کرنا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے فیصلے کو فوقیت ہوگی یا پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. الیکشن کمیشن ہی سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. حلف نامے تبدیل ہوتے رہیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. پارٹی تبدیل کرنا اور فلور کراسنگ کرنا جیسے ایشوز آ رہے ہیں، انہیں کو دیکھتے ہوئے پارلیمان نے قانون پاس کیا تھا. ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، قانون کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بنیادی اسٹرکچر کی ججمنٹ کی آڑ میں پارلیمنٹ کا حق سلب کیا گیا ہے. عدالت کیسے پارلیمان کو کہہ سکتی ہے کہ یہ قانون پاس کرے؟ ایکٹیویزم کا ایک سفر تھا، اس نے پارلیمنٹ کے بہت سے ان حقوق کو سلب کیا جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اماؤنٹس ٹو پلئنگ اے فراڈ اپون دا کانسٹیٹیوشن سے کم نہیں تھا. بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں یہ اختیار لے لیا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کون کرے گا، یہ اختیار لے لیا کہ ریموول آف ججز کون کرے گا. یہ کبھی بھی سیپریشن آف پاور میں بیسک سٹرکچر کی آڑ میں نو بڈی کین بی میڈ جج آف دیئر اون کاز. اپوائنٹمنٹ بھی خود، ریموول بھی خود. اگر کوئی مقدمہ آنا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہ کوئی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ، نہ اس میں کوئی پارلیمان کا رول، نہ اس میں کوئی ایگزیکٹو کا رول. یہ حق ہے، سلب ہو گیا ہے. آپ آئین بنا سکتے ہیں. یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز، ریموول آف ججز، یہ بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ کے اندر یہ جو سب کچھ غلط کیا گیا ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے. شو سم سپائن آن دیٹ. کھڑے ہو کر بات کریں، اپنے سیاسی خول سے باہر نکلیں. میری یہ درخواست حکومت سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست اپوزیشن کے اراکین سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی ہوگی. اگر مقبول ترین پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے تو غیر سیاسی قوتوں کو فائدہ ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ارباب اختیار سے سختیاں ختم کرنے کی اپیل. پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ترامیم ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. آئینی عدالتوں کا کوئی جواز نہیں. سپریم کورٹ کو مضبوط کریں. اختیار ہے، میں ان سے اپیل پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی میں اپیل کرتا ہوں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سختیاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالنے ہوں گے، ایک سٹیپ پیچھے جانا ہوگا. آگے سوبرٹی، سیرینٹی مسٹ پریویل کرے. اگر آپ پریویلٹی نہیں کریں گے، آپ ایک 70% جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے، سپورٹ ہے، اس پارٹی کو آپ سپیس نہیں دیں گے. آپ اس کو پولیٹیکل سپیس سے اٹھائیں گے. آپ اس کے ایمنیز کو اٹھا کر ایک جگہ میں رکھ لیتے ہیں کہ ان سے ہم اس طریقے سے ووٹ لیں گے، تو آپ غیر سیاسی قوتوں کو اجازت دیں گے. آپ انتہا پسندی والے قوتوں کو اس کی انکریجمنٹ ہوگی. اس لیے یہ ختم ہونے چاہیے. سر یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کو جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہاں تھوڑا بہت اسپیس مل رہا ہے آپ لوگوں کو عدالت کی جانب سے بھی اور مقتدر حلقوں کی جانب سے، لیکن خان صاحب کو نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی ریلیف مل رہی ہے. کیا آپ لوگوں کی کوئی کمزوری ہے یا پہ ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں؟ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا، عادل خان صاحب کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کیسز میں، لیکن خان صاحب نے کہا تھا میں ذاتی فائدہ نہیں چاہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ان کے خلاف یہ کیس، اور ہمارے خلاف کوئی کرپشن کا نہیں ہے. مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. لیکن ہم عدلیہ کو پہلے بھی اعتماد کرتے رہے اور ان سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ عدلیہ اس امتحان میں عوام کی امنگوں پہ کس حد تک پورا اترتی ہے. مقصود نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے سے متعلق جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا پڑے گا. فیصلے سے آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. ماہر قانون راجہ خالد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا. ای سی پی کو اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر کنور دلشاد نے کہا کہ عدالتی فیصلہ اپنی جگہ، الیکشن کمیشن کے تحفظات دور کرنا ہوں گے. تفصیلات جانی اس رپورٹ میں.
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, कानूनी माहिरीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अदालती ऑर्डर मानना पड़ेगा। फैसले से आईनी बहरान पैदा हो सकता है। ऑर्डर न माना गया तो तौहीन अदालत लगेगी। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, फाइनल जजमेंट है। तो अब जब रिव्यू पिटिशन जो है वो अगर उसको सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम बाद में करेंगे, उसमें इम्तनाई नहीं देते तो बहुत सख्त किस्म का आईनी बुरहान आएगा। इलेक्शन कमिश्नर विल बी समन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और फिर जो उनके साथ जो होगा वो आप जानते हैं। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा कि असम्बलियों के स्पीकर्स ECP को खत लिख चुके। फैसले ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले पर अमल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए मैं समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग का या लोटाक्रेसी का भी एक रास्ता खोल दिया। वो इस तरह से कि जो लोग अपनी एफिडेविट्स दे चुके कि हमने फलां पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स बन गए। मानवी तौर पे कहा गया कि रूगर्दानी करते हुए PTI को ज्वाइन करें। PTI को ये रिजर्व सीट्स दे दी गई और PTI को एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया। पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी फैसले पर रद्द अमल दिया। इलेक्शन कमीशन भी अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए कि एक तरफ पार्लियामेंट है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और वो सोच रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं। स्पीकर हमें ये याद दहानी करा रहे हैं कि आपको कानून की पासदारी करनी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हमें याद दहानी करा रही है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा नहीं रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट कर दिया है। तीसरा बात यह है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत तो तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं। अब 12 जुलाई का फैसला गैर फाल हो चुका है। कंवर दिलशाद ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करना होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना एजेंडे में शामिल है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के खिलाफ केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी गौर होगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। केस 1 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेर अल्तवा है। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन पहली मरतबा शरीक होंगे। इससे कबल जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी में शामिल थे। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की है। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। दिफाई तजियाकारों ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के बतौर DGISI तैनाती को मुस्बत इक़दाम करार दिया। को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कितना सोच समझ के मेरिटेड अपॉइंटमेंट की है, जो कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं अंदरूनी बैरूनी पॉलिटिकल, उनको देखते हुए ही हैज बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट एंड इज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल सोल्जर। और वो प्रॉपर पूरे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को समझते हैं, रीजनल इन्वायरमेंट को समझते हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को समझते हैं। जनरल आसिम मलिक साहब जिन्हें अभी लगाया गया है DGISI, ये भी अपने कोर्स के सोर्ट ऑफ ऑनर इन्होंने हासिल की थी। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और आला दर्जे के प्रोफेशनल ऑफिसर है। मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को अक्टूबर 2021 को DGISI तैनात किया गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को मकसूद नशिस्तों से मुतालिक फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म हो गया। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताइएगा, आज इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका, फिर बेनतीजा ख़त्म हुआ है, किन चीज़ों पर गौर किया गया?
جی، تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ تھا اس پر آج بھی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا اور 5ویں روز بھی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ تفصیلی فیصلے کا تو اب تفصیلی جائزہ لینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور قانونی ٹیم کو تفصیلی فیصلہ حاصل کر کے تفصیلی بریفنگ کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے اور اس حوالے سے کل پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اہم مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آر بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا سپلیمنٹری چلان تیار۔ ایف آئی اے کے مطابق بانی اور بشرا بی بی کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ شواہد سے واضح ہوا ہے کہ دونوں مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے گئے، غیر قانونی ذرائع اور کرپشن سے مالی فائدہ حاصل کیا۔ بانی پی ٹی آر نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے کم قیمت پر بلغاری سیٹ حاصل کیا۔ عدالت گواہان کو طلب کر کے ٹرائل آگے بڑھائے۔ 24 گواہان کی فہرست بھی ایف آئی اے کے سپلیمنٹری چلان کے ساتھ منسلک۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں وکلاء اس وقت پاکستان میں متحد ہیں، آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے، اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا تو لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ مزید کہا کہ یہ جو کوشش ہے ترمیم لانے کی، یہ خوفناک کوشش ہے۔ وکلاء اس وقت پاکستان میں اس بات پر متحد ہیں کہ آئینی ترمیم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو صرف ان کو 4 5 6 دن کا نوٹس دینا چاہیے کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر نوٹس نہیں کرتے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے ٹورڈ سپریم کورٹ۔ لائرز کا بھی ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کو، جے یو آئی کو، جماعت اسلامی کو، جی ڈی اے کو اس لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پریشر تو تبھی بلڈ ہوگا نا۔ تو میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کوشش ہے آئینی ترمیم لانے کی، یہ ایک خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی، اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پہ اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر وہ جلدی آگے نہ بڑھے اور یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے آئین کو ناقابل تلافی نقصان